لمبی عمر سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ وہ ساری زندگی اس نے گناہوں میں نافرمانیاں کرتے ہوئے گزار دی۔ یہاں میں ایک بڑی اہم واقعہ بریک کر کے آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نارملی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں لمبی عمر عطا فرما۔ لمبی عمر واقعی بڑی اچھی نعمت ہے، مگر اس کے لیے جس کے اعمال اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ گناہ گار کے لیے لمبی عمر تو بری ہے کہ وہ جتنا جیے گا اتنے گناہ کرے گا۔ تو جب بھی اللہ سے لمبی عمر مانگیں، نیکیوں کے ساتھ مانگیں، عافیت کے ساتھ مانگیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بار ایک صحابیہ جو تھی وہ نبی پاک کی بارگاہ میں آئی۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ حضور میرے 2 بھائی تھے، ایک بھائی شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں، اور ایک بھائی کا 1 سال بعد پھر انتقال نارمل طریقے سے ہوا۔ لیکن حضور میں نے خواب دیکھا کہ جنت میں بعد میں مرنے والا بھائی پہلے جنت میں چلا گیا، حالانکہ پہلا بھائی تو شہید ہوا تھا، اور شہادت تو بہت بڑی نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اتنا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا جس کا مضمون یہ ہے کہ کیا تمہارے بھائی نے 1 سال مزید دنیا میں رہ کر اتنی نمازیں نہیں پڑھی، اتنے سجدے نہیں کیے، اتنے روزے نہیں رکھے؟ کیونکہ اس کو ایک رمضان ایکسٹرا ملا، اس 5 وقت کا نمازی تھا وہ بھائی، ساری نمازیں پڑھیں، عبادتیں کیں، تو وہ 1 سال دنیا میں زیادہ رہ کر زیادہ نیکیاں کر کے جنت میں پہلے چلا گیا۔ تو پتہ چلا کہ زندگی اچھی جب وہ نیکیوں والی ہو۔ اگر کوئی شخص زندگی ایسی گزار رہا ہے کہ روز ہی گناہ کیے جا رہا ہے، روز ہی اللہ کو ناراض کیے جا رہا ہے، پھر تو لمبی زندگی اس کے لیے خطرناک ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، دعا اللہ پاک سے عافیت والی، خیر والی، نیکیوں والی طویل عمر کی کریں کہ یا اللہ جب تک جیوں تیری فرما برداری کروں، یہ نمازیں پڑھوں، عبادت کروں، تاکہ جنت کے لیے مزید خزانہ جمع ہو جائے۔ اب جس بندے کی ہم بات کر رہے ہیں 200 سال اس کی لائف تھی، مگر 200 برس ہی گناہوں میں گزرے، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب پورے محلے میں، پورے شہر میں اس کی بدکاریاں، اس کی بے حیائیاں، اس کے جو بھی گناہ تھے لوگوں کو پتہ تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں نا خس کم جہاں پاک، وہ کہتے ہیں کیا اس کا جنازہ پڑھائیں، کیا اس کو کفن دیں، کیا اس کی تدفین کریں، اٹھایا اور گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا، دفن بھی نہیں کیا، کہ بندہ ہی ایسا تھا اس کو کیا دفن کرنا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے یہ سٹائل اپنایا، اور ادھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ میرے فلاں بندے کا انتقال ہو گیا ہے فلاں علاقے میں، تم جاؤ اس کو غسل دو، اس کی کفن دو، اور اس کو جنازہ پڑھاؤ، اس کی تدفین کرو۔ حضرت موسیٰ، اللہ کا آرڈر تھا، آپ پہنچ گئے۔ جب اس علاقے میں پہنچے تو علاقے والوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ کس بندے کی جنازے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو اتنا بڑا گناہ گار، اتنا بڑا بدکار ہیں، آپ اس کا جنازہ پڑھانے آئے ہیں؟ اچھا پھر اللہ کا نبی جس کا جنازہ پڑھائے تو وہ تو کنفرم جنتی ہو گیا نا، اس کو اور کیا چاہیے کہ اللہ کا نبی جس کا جنازہ پڑھا دے۔ تو حضرت موسیٰ حیران ہو گئے کہ علاقے والے یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ جنازہ پڑھانا ہے، اس کو کفن دینا ہے، اس کی تدفین کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ ایکچولی کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ آپ نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ بندے تو بتا رہے ہیں اس نے 200 سال تیری نافرمانی میں گزارے ہیں، اور تو فرماتا ہے کہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے موسیٰ بنی اسرائیل کے لوگ سچ کہتے ہیں، جو کہہ رہے ہیں نا ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی یہ گناہ گار تھا، مگر انہو کان کلما نشر التوراۃ، جب یہ بندہ تورات شریف کو کھولتا تھا، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے محبوب علیہ السلام کے نام پاک کو جب بھی دیکھتا تھا تو قبلہ وضعہ علی عینیہ وصلی علیہ، وہ کیا کرتا تھا، میرے محبوب کے نام پاک کو ادب سے چومتا تھا، اسے آنکھوں پر لگاتا تھا اور درود پاک پڑھتا تھا۔ اے موسیٰ اس کی ہمیں یہ ادا بہت پسند آئی، بس اسی نیک عمل کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، اور وَزَوَّجْتُهُ 70 حورا، میں نے اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا کیا اس نے؟ 200 سال کی نافرمانی تھی، مگر محبوب پاک سے عشق تھا۔ سرکار علیہ السلام دنیا میں آئے نہیں تھے، یہ بھی یاد رہے،
یہ بھی کمال ہستی ہیں. یہ دنیا میں ایک ہی پرسنالٹی ہے کہ جو آئے نہیں ہیں لوگ ان کے پہلے ہی دیوانے ہیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. بھائی دنیا میں لوگ آتے ہیں، ان کو کوئی دیکھتا ہے، ان کی سیرت اور ان کے سٹائل اور ان کے انداز اور ان کی کامیابیوں کو دیکھتا، پھر پیار ہوتا ہے نا. ایسا کیسا پیار کہ بندہ آیا ہی نہیں دنیا میں ظاہری طور پر، شخصیت آئی نہیں اور لوگ دیوانے ہیں، ہزاروں سال سے دیوانے ہیں. تو وہ نبی پاک کے نام کو چومتا تھا، حالانکہ پیارے آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. مگر اللہ اکبر، سبحان اللہ. اچھا یہ بھی بیان نہیں ہوا کہ یہ بندہ روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھتا تھا، 500 بار، 200 بار، 400 بار. نہیں، روزانہ درود پاک پڑھنے کا ذکر نہیں ہے. جب جب تورات کھولتا تھا تو محبوب پاک کا نام دیکھتا تھا تو چوم لیتا تھا، درود پڑھتا تھا. سبحان اللہ. اب غور کیجئے، جنت بھی ملی، 70 حوروں سے نکاح بھی ہوا. بنی اسرائیل یہ پیارے آقا کے امت نہیں ہیں، حضرت موسیٰ کے امتی ہیں. ان کا امتی نبی پاک کے نام کا ادب کرے تو گناہ معاف اور جنت مل جائے. اب خود نبی پاک کا امتی اگر یہ کام کرے تو اس کا بیڑا کیوں نہ پار ہو جائے گا. تو درود پاک کمال کا وظیفہ ہے، خوب درود پاک پڑھتے رہا کریں. جب جب پیارے آقا کا نام آئے درود پاک پڑھیں. سرکار دو عالم علیہ السلام کا نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہو سکے تو اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائیں. یہ بھی عشق کا طریقہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے بھائی، کون سا ریفرنس ہے جو آپ انگوٹھے چومتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارے نصیبوں میں لکھا ہے. بھائی منع تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا. سرکار کا نام اگر چوم رہے ہیں محبت سے، یہ تو رب نے نام ہی ایسا بنایا ہے کہ آپ مل کر کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ انگوٹھے تو بعد میں چومیں گے، لبوں نے خود ہی ایک دوسرے کو چوم لیا ہے. محمد، ہونٹ خود ہی چوم لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے نام ہی ایسا دیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ عشق کی باتیں ہیں. ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان ہو رہی تھی تو آپ نے جب پیارے آقا علیہ السلام کا نام سنا، اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن کہتے ہیں نا، تو انہوں نے اپنے انگوٹھے چومے اور آنکھوں سے لگایا. کنہوں نے؟ صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو نبی پاک نے، انہوں نے پھر دعا بھی کی کہ نبی پاک پر درود ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے آقا. تو پیارے آقا نے فرمایا جو میرے دوست جیسا عمل کرے گا سبحان اللہ، اس کے لیے نبی پاک نے بشارت عطا فرمائی. علماء کہتے ہیں کہ جو اس طرح اپنے انگوٹھوں کو چوما کرے گا اس کی کبھی آنکھیں نہیں دکھیں گی، وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا. تو یہ تو نصیب والوں کا حصہ ہے، عشق کا انداز ہے. تو اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرما. پھر جمعہ کا دن بار بار میں یاد دلاتا ہوں آپ کو کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھ لے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں. آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم پھر قرآن پاک کی الحمدللہ ایک بڑی پیاری آیت سنیں گے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن میں اپنا ٹاپک قرآن پاک رکھیں اور خاص طور پہ ہم قرآن پاک کی ان آیتوں کو سمجھیں جس میں رب عز و جل نے براہ راست ہم سے بات کی ہے. اور وہ بات کیا کی ہے؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو، ہم سے اللہ نے بات کی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ان آیتوں کو سمجھنا شروع کریں. کئی پروگرام الحمدللہ، کئی ہمارے جمعہ میں ہم نے کئی آیتوں کو ڈسکس کیا ہے. آج انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 4 ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ اور پھر اس کے بارے میں کچھ جانیں گے. اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، ترجمہ کیا ہے؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے ایمان والو، دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے. اس آیت میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے. چنانچہ فرمایا اے ایمان والو، دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے سودی لین دین چھوڑ دو تاکہ اس کا ثواب پا کر آخرت میں کامیاب ہو جاؤ. اب دگنا در دگنا سود کیا ہے؟ اس میں کہا گیا نا، یاد رہے کہ زمانہ جاہلیت میں سود کی ایک عجیب سی صورت رائج تھی کہ جب سود ادا کرنے کی مدت آتی اور مقروض نہ ادا کر پاتا تو قرض دینے والا سود کی مقدار میں اضافہ کر دیتا. یوں سمجھے کہ اس کا جو ریٹ ہے اور بڑھا دیتا کہ اب سود ڈبل ہو گیا بھائی، اب پیسے نہیں دیے ٹائم پہ، اب اس کی جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ بڑھا دیتا تھا.
اور یہ عمل مسلسل کیا جاتا رہتا، اور اسے دگنا در دگنا سود کہتے ہیں۔ سود یاد رہے قطعی حرام ہے، اسے حلال جاننے والا کافر ہے، وہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرآنی حکم ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے متعلق سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ایک جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ارشاد فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فأولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم۔ کمال کی آیت ہے، سود کی حرمت بھی بیان کی، کاروبار کیا ہے یہ بھی بیان کیا، سود کا کام کرنے والے کو قیامت میں کیا سزا دی جائے گی یہ بھی بیان کر دیا۔ اب غور سے اس کا ترجمہ سنیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح کہ جسے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو، یعنی قیامت کے دن ایسے وہ سود کھانے والے، سود کا کام کرنے والے کھڑے ہوں گے جیسے نشے میں ہیں، جیسے جن کسی پہ کہنے نہیں کہ اس پہ لگتا ہے جن آ گیا ہے، بولے اس طرح وہ لڑکھڑا رہا ہوگا، اس طرح وہ مدہوش سا نظر آئے گا، قیامت کے دن پراپر کھڑا بھی نہیں ہو سکے گا۔ پھر فرمایا یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے حلال ہے وہ جو پہلے گزر چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو وہ دوزخی ہیں، اور کتنا عرصہ رہیں گے؟ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بڑے گناہگار کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ آیت سود کا کام کرنے والوں کے لیے زبردست نصیحت ہے۔ بات یہ ہے کہ نصیحت حاصل بھی تو کرے نا۔ اب آئیے ذرا حدیثیں سنیے گا، یہ کتنا برا عمل ہے۔ سرکار دو عالم علیہ